أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الدرس في آداب الشرعية لدخول البيت، سورة النور، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال مقاتل بن حيان في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ويقيل هيئت صباحا وهيئت مساء وكان ذلك تحية القوم بينهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کا تحیہ جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو سلام نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے حییت صباحا، اگر شام ہو تو کہتے حییت مساء، یہی ان کا تحیہ تھا. وقان احدهم ينطلق الى صاحبه فلا يستأذن حتى يكتهم ويقول قد دخلت ونحو ذلك. اسی طرح اگر کسی دوست کے گھر میں جاتے تو اچانک چلے جاتے، کوئی اجازت نہیں مانگتے، گھر میں داخل ہو کے کہتے کہ ہاں میں اب گھر میں آ گیا ہوں. فَيَشُكُّ ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ لَعَلَّهُ يَكُونُ مَعَ أَهْلِهِ فغير الله ذلك كله في ستر وإفة وجعله نقيا ندها من الدنس والقدر والدغن. تو آدمی پر یہ بڑی بات، بڑی مشق و شدید گزرتی تھی کہ ایک آدمی اچانک آ جائے. ہو سکتا ہے اگلا آدمی اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہو، تو اللہ نے یہ سارے نظام کو بدل کے ایسا حکم دیا کہ جس میں پردہ بھی ہے، جس میں پاکیزگی بھی ہے، اور ہر قسم کی میل اور کچیل سے بھی پاک ہے. اور وہ حکم یہ تھا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، کہ بغیر سلام اور اذن کے داخل نہ ہو. وهذا الذي قاله مقاتل حسن ولهذا قال تعالى ذلكم خير لكم، یعنی الاستئذان خیر لکم بمعنی ہوا خیر من الطرفین للمستحضن ولأہل البیت. اللہ نے فرمایا کہ تم یہ کرو گے تم دونوں کے لیے اسی میں بہتری ہے. اذن مانگنے والے کے لیے بھی بہتری ہے اور جس کے گھر میں جائے گا اس کے لیے بھی بہتری ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو اللہ کے احکام سے. اب ایک اور مسئلہ ہے کہ بھئی اگر کوئی نہیں پھر بھی داخل نہ ہوں جب تک اجازت نہ ملے،
فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه فإن شاء أذن وإن شاء لم يأذن. یہ تصرف ہے کسی دوسرے کے ملک میں، اب او چاہے تو اجازت دے چاہے تو نہ دے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کہے کہ واپس جاؤ پھر واپس جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ أَيْ إِذَا رُدُّوكُم مِّنَ الْبَابِ قَبْلَ الْإِذْنِ أَوْ بَعْدَهُ، دروازے سے کہہ دے کہ واپس جاؤ تو واپس جانا چاہیے. تمہارا واپس آنا جو ہے تمہارے لیے یہی پاکیزگی ہے. فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ أَيْ رُجُوعُكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وقال قتادہ قال بعض المہاجرین لقد طلبت عمری كله هذه الآية. بعض مہاجرین نے کہا کہ اس آیت پر عمل کے لیے میں بڑی کوشش کی لیکن موقع نہیں ملتا تھا. فما ادركت ان استاذن على بعض اخواني فيقول لي ارجع فارجع وانا مقتبت، کہ میں کسی دوست کے گھر جاؤں اور کہوں کہ مجھے اجازت ہے، وہ کہے نہیں واپس جاؤ، یہ مجھے کوئی کہتا نہیں، اس لیے میرا اس آیت پہ عمل نہیں ہوتا. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. قال سعید بن جبیر فی الآیت لا تقفوا علی ابواب الناس، لوگوں کے دروازے پہ کھڑے نہ رہو جم کے، اجازت ملے جاؤ، کہیں واپس جاؤ تو واپس جاؤ. وقوله تبارک وتعالی لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونہ. یہ اور آیت ہے جو پہلے سے زیادہ خاص ہے. هذه الآیت الکریمۃ خص من التي قبلها وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد إذا كان له متاع فيها بغير إذن. اگر کسی آدمی کا کسی گھر میں سامان ہے اور اس میں اور کوئی بندہ بھی نہیں ہے، وہ داخل ہو سکتا ہے. كالبيت المعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى، جیسے کہ گھر والے نے کوئی ڈیرا بنایا تھا مہمانوں کے لیے، پہلے اجازت دے چکا تھا، وہی کافی ہے. قال ابن جریج قال ابن عباس لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم ثم نسخ، پھر اس کے بعد یہ استثناء ہوا کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. وقضى ربان اکرم الحسن البصری وقال آخر ہی بیوت التجار، یہ تاجروں کے گھر، کالخانات منازل الاسفار، سفر والوں کے لیے جیسے انہوں نے ڈیرے اور سرائے بنائی ہوئی تھیں، وہ بیوت مکہ وغیر ذالک. واختار ذالک مجری وحقاہ عن جماعت والاول اظہر واللہ اعلم. وقال مالک بن زید بن اسلم ہی بیوت الشعر، یہ بالوں کے بنے ہوئے خیمے ہوتے تھے. اب ایک اور حکم کی طرف اللہ ارشاد فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. هذا امر من اللہ تعالی لعباده المؤمنین، یہ اللہ کا حکم ہے مومنوں کو کہ ان یغضوا من ابصارهم اما حرم علیہم، کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا یعنی تمہارے لیے وہ غیر محرم ہیں ان پر نظر نہ ڈالا کرو. فلا ينظروا الا ما اباح لهم النظر الیہ، صرف وہاں نظر ڈال سکتے ہو جس کی تمہیں اجازت ہو. وان یغضوا ابصارهم عن المحارم، محارم سے اپنی آنکھیں دبا کے رکھو، نیچے رکھو، نظر نہ ڈالو. فان اتفقا وقع البصر ولا محرم من غیر قصد، اگر کسی کی اچانک کسی عورت پہ نظر پڑ گئی، اس نے جلدی سے پھر اپنی نظر پھیر لی تو اس پہ گناہ نہیں ہوگا. کما رواه مسلم فی صحیحہ من حدیث یونس بن عبید عن عمرو بن سعید عن ابی زرعۃ بن عمرو بن جریر عن جدہ جریر بن عبد اللہ البجلی رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نظر الفجعۃ فَأَمَرَنِي أَن أَصْرِفَ بَصَرِي. وہ کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کسی عورت پہ اچانک نظر پڑ جائے البتہ پھر اس کے بعد تم نظر پھیر دو. وَقَضَى رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ هُشَيْمٍ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ بِهِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي
من حدیثه أيضا. وقال الترمذي رحمه الله حسن صحيح. وفي رواية لبعض وقال اترك بصرك، نظر کو جھکا دو، اے انظر إلى الأرض والصرف أعم فإنه قد يكون إلى الأرض. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ زمین کی طرف نظر کو یا کسی دوسری طرف اپنی نظر پھیر لو. قال ابو داؤد حدثنا اسماعیل ابن موسیٰ الفزاری حدثنا شریک النبی ربیعۃ الایادی ان عبد اللہ ابن بریدۃ النبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی یا علی لا تتبعوا النظرۃ النظرہ، ایک نظر کے بعد پھر دوبارہ نہ دیکھو اس طرف. فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ، پہلی نظر تو تمہیں معاف ہے لیکن پھر دوبارہ معاف نہیں ہے. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ وَقَالَ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ. وفي الصحيح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والجلوس على الطرقات، آپ نے فرمایا راستوں میں نہ بیٹھا کرو. قالوا یا رسول اللہ لا بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها، انہوں نے کہا حضور ہم مجبور ہیں، کیا کریں، دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو ایسے بیٹھ جاتے ہیں راستے میں. فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، حضور نے فرمایا اگر تم یعنی انکار کر مجبور ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو. انہوں نے کہا حضور پھر راستے کا حق کیا ہے؟ وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولُ اللَّهِ. وقال غض البصر، کوئی غیر محرم ہو تو اپنی آنکھیں جھکا دو. وکف الاذى، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ. ورد السلام، کوئی سلام کرے تو جواب دو. والامر بالمعروف، بھلائی کا حکم کرو. والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکا کرو. وقال ابو القاسم البغوی حدثنا طالوت بن عباد قال حدثنا فضیل بن حسین سمعت ابا امامہ یقول سمعت رسول اللہ یقول اکفلوا لی بست اکفر لکم بجنہ. حضور نے فرمایا کہ 6 چیزوں کے بارے میں تم مجھے ضمانت دو تو میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. اذا حدث احدکم فلا یکذب، جب بات کرو تو جھوٹی ہرگز نہ کرو. واذا اؤتمن فلا یخن، اگر امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرو. وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يَخْلُفْ، اگر وعدہ کرو تو خلافی نہ کرو. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنے نظروں کو دبا کے رکھو. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو بھی سنبھال کے رکھو کہ بلا وجہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وفي صحيح البخاري من يكفر لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفر له الجنة. اسی طرح صحیح بخاری کے اندر بھی ایک حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے یعنی 2 لہی 2 جبڑوں کی اور 2 ٹانگوں کے درمیان میں جو چیز ہے اس کی ضمانت دے تو میں اس کی جنت کا ضامن ہوں. یعنی زبان کو غلط استعمال نہ کرے اور شرمگاہ کو بھی غلط استعمال نہ کرے. وقال عبد الرزاق انبانا معمر ایوب بن سیرین عن عبیدہ قال کل ما عصى الله به فهو کبیرۃ، اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ کبیرہ گناہ بن جاتی ہے. وقد ذکر الطرفین وقالوا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اپنی نظروں کو جھکاؤ. فلما كان النظر داعیۃ الى فساد القلب، چونکہ یہی نظر ہی تو ہے جب پڑتی ہے تو پھر دل میں گڑبڑ، دل میں خرابی پیدا ہوتی ہے. قال بعض السلف، بعض بزرگوں نے فرمایا کہ النظر سم الى القلب، یہ غیر محرم پہ جو نظر ہے نا یہ ایک زہریلا تیر ہے جو دل کو لگتا ہے سیدھا. ولذلك امر اللہ بحفظ الفروج كما امر بحفظ الابصار، جیسے اللہ نے حکم دیا شرمگاہوں کی حفاظت کرو اسی طرح حکم دیا کہ آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، کیونکہ یہ نظر جو ہے یہ گناہ کی طرف لے جانے والی ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا، شرمگاہ کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ زنا سے بچو. كما قال تعالی والذین هم لفروجهم حافظون،
مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں. وَتَارَةً يَكُونُ بِحِفْظِهِ مِنَ النَّظْرِ إِلَيْهِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ وَالسُّنَنِ احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. ہاں بیوی سے یا تمہاری مل گئی یمین ہے تو اس سے تمہیں حفاظت کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں اجازت ہے. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وَأَطْهَرُ لِقُلُوبِهِمْ وَأَتْقَىٰ لِدِينِهِمْ كَمَا قِيلَ مَنْ حَفِظَ بَصَرَهُ أَوْرَثَهُ اللَّهُ نُورًا فِي بَصِيرَتِهِ. جو آدمی اپنے نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کو بصیرت عطا فرماتے ہیں. وَيَرَىٰ فِي قَلْبِهِ, اور اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نور پیدا فرما دیتے ہیں. واللہ اعلم.